تاریخ میں ایک نیا موڑ آیا جب اسرائیل نے ایران پر شدید حملے کرتے ہوئے تہران، ناتانز اور دیگر علاقوں میں 100 سے زائد میزائل اور فضائی حملے کیے۔ اس آپریشن میں کئی اہم سائنسدانوں اور ایرانی کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا، مگر جو دنیا نے اگلا منظر دیکھا وہ ایران کی قوت مزاحمت اور غیر معمولی دفاعی صلاحیت کا عکاس تھا۔ اسرائیل کی ابتدائی برتری کے باوجود ایران نے جوابی وار میں نہ صرف ثابت قدمی دکھائی بلکہ اپنی مسلم امت سے وفاداری اور مشرق وسطیز میں آزادی و وقار کی جنگ کو بھی واضح کر دیا۔ ایران نے فوری طور پر 100 سے زائد شاہد ڈرون اسرائیلی حدود کی طرف روانہ کیے، جن میں سے کئی کو اردن اور عراق کے اوپر روکا گیا، لیکن یہ عمل پوری دنیا کے لیے ایک طاقتور پیغام تھا: ایران جھکنے والا نہیں ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے اعلان کیا کہ اسرائیل کو اس حملے کی بھاری قیمت چکانی ہوگی، جبکہ ایران کی افواج نے اپنی فضائی حدود کو مکمل الرٹ پر رکھا۔ ایران کی اصل طاقت اس کے صرف ہتھیاروں میں نہیں، بلکہ اس کی عسکری حکمت عملی، نظریاتی وابستگی اور اس کے اتحادیوں کی قوت میں ہے۔ ایران کے پاس ہزاروں میزائلوں اور ڈرونز کا ذخیرہ ہے، جن میں سے کچھ انتہائی جدید اور ہائپرسونک صلاحیت کے حامل ہیں۔ ان میزائلوں کی رینج نہ صرف اسرائیل بلکہ اس سے کہیں آگے تک ہے۔ جہاں اسرائیل جدید طیاروں اور خفیہ کارروائیوں میں مہارت رکھتا ہے، ایران نے خود انحصاری پر مبنی دفاعی نظام تیار کیے ہیں، جن میں S-300، باور 373 اور خرداد جیسے جدید فضائی دفاعی سسٹمز شامل ہیں۔ ان نظاموں کی مدد سے ایران نے پچھلے سالوں میں کئی اسرائیلی اور امریکی ڈرونز مار گرائے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایران صرف حملہ آور نہیں بلکہ بہترین محافظ بھی ہے۔ مزید برآں، ایران کی سب سے بڑی برتری اس کے نظریاتی اتحادیوں میں ہے۔ حزب اللہ، حوثی، عراقی شیعہ ملیشیائیں اور شام میں موجود مزاحمتی قوتیں، یہ سب محور مزاحمت کے تحت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اتحادی اسرائیل کو ایک سے زیادہ محاذوں پر بیک وقت مصروف کر سکتے ہیں، جو کسی بھی جدید فوجی ریاست کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک خطرہ ہے۔ جو چیز مسلم دنیا کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ ایران کا جوہری پروگرام ہے۔ IAEA کے مطابق ایران کے پاس اس وقت ہتھیار بنانے کے لیے کافی افزودہ یورینیم موجود ہے اور وہ ہفتوں میں نیوکلیئر صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اسرائیل اس حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ اپنی سب سے بڑی غلطی کرے گا۔ پاکستان جیسے ممالک جو ہمیشہ امت مسلمہ کے اتحاد اور خود مختاری کے حق میں رہے ہیں، کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ ایران کے استقامت بھرے موقف کو سراہیں۔ ایران کی مزاحمت نہ صرف اپنے دفاع کے لیے ہے بلکہ وہ بیت المقدس، فلسطین اور مظلوم اقوام کے لیے امید کا استارہ بنتی جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا کے نقشے پر مشرق وسطیز ایک دفعہ پھر کسی بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران کا پیغام واضح ہے: ہم پر حملہ کرو گے تو جواب ایسا ملے گا کہ یاد رکھو گے۔ اسرائیل اپنے جدید ٹیکنالوجی کے سہارے محدود ہدف نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن ایران کی نظریاتی طاقت، میزائلوں کی بھرمار اور عوامی حمایت اسرائیل کے لیے طویل المیعاد خطرہ بن چکی ہے۔ ایران کی جدوجہد صرف عسکری نہیں، یہ فکری، نظریاتی اور تہذیبی میدان میں بھی ایک قیادت کی جنگ ہے، اور جب قومیں دفاع ایمان سمجھ کر کریں تو انہیں دبانا ممکن نہیں ہوتا۔